الحمد للہ وکفى والنبیین والصلاة والسلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ دوستو ساتھیو، سب سے پہلے تو اس گھر کے اوپر، اس محلے کے اوپر جو اللہ رب العزت نے آج انعامات اتارے ہیں، وہ سب سے پہلے خوشخبریاں بیان کر دوں۔ سب سے پہلے خوشخبری تو یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آج اس گھر کے اندر اس کا کلام ختم ہے۔ یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور دوسری خوش نصیبی یہ ہے کہ جب ختم قرآن ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو، تم نے محنت کی ہے، اب میں تمہاری محنت کو وصول کروں گا اور انشاءاللہ تمہیں اس کا اجر بھی دوں گا اور اس کی اجرت بھی دوں گا۔ اور تیسری بڑی خوشخبری کیا فرمائی کہ حکم دیا 60,000 فرشتوں کو کہ جاؤ اور جا کر کے جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور جنہوں نے قرآن کو سنا ان کے لیے دعائیں مغفرت۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت کا کلام بھی آج مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اس کا کلام پڑھا۔ کلام اللہ کی کتاب ہے، کسی ایرے غیر نتھو خیرے کا کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ یہ وہ کلام ہے کہ جس نے میرے رب نے فرمایا کہ اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ آج وہ الحمدللہ کلام جو ہے ختم ہوا، تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس گھر کے اوپر، اس اہل محلہ کے اوپر کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور سب سے بڑی دوسری بات کہ اللہ کے دربار کے اندر کہ 60,000 فرشتے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے۔ ایک فرشتہ دعا نہیں کر رہا، 2 فرشتے دعا نہیں کر رہے، 10,000 نہیں کر رہے، 20,000 نہیں کر رہے، 60,000 فرشتے۔ اگر ہم اتنے انگلیوں میں بیٹھے تو کم سے کم ہمیں 15 سے 20 منٹ لگ جائے گی، اس سے بھی کہیں زیادہ وقت لگ سکتا ہے کہ 60,000 کو گننا، اور وہ فرشتے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے۔ کیا انعام ہے؟ کہ ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور آج اس نے ہمیں دین اسلام کے اندر پیدا کیا۔ اور پیدا کرنے کے بعد ہماری خوش نصیبی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو گئے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کرم نوازی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ واحد آخری امت ہے کہ جو ذرا سی نیکی کرے گا اس کو تھیلا بھر کے اس کا اجر دیا جائے گا۔ اگر اس کی مثال علماء مشائخ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے 1 تولے کی نیکی کی ہے تو اللہ اس کے عوض آپ کو 1 کلو کی آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو ہم تو وہ امتی ہیں کہ فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کہیں سے نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے سحری آخری وقت میں کری، کہا کہ سحری کو میں نے اس لیے آخری وقت میں کرا کہ میں اپنی امت کے لیے آسانی پیدا کروں۔ اگر اللہ کے محبوب سحری رات کو 1 بجے کر لیتے تو پتہ یہ چلتا کہ بھائی 12 بجے 11 بجے تراویح سے فارغ ہوئے، اب سحری کرو، روزہ بند ہو گیا۔ پھر ہم کیا کرتے؟ اللہ کے محبوب نے اپنی امت کے لیے، اور پھر یہ دیکھیے صحابہ انتظار کر رہے ہیں، تراویح کا وقت ہے، اس وقت آپ آئے نہیں۔ آپ کو معلوم تھا اگر میں نے آج یہ تراویح کی جماعت بنا دی کہیں ایسا نہ میری امت کا فرض ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ آج آپ آئے نہیں، کہا کہ اگر میں آج جماعت بنا دیتا تو یہ آج میری امت کے اوپر تراویح فرض ہو جائے۔ امت کے لیے آسانیاں والے کام کرے۔ کیا کرے کہ سحری کو آخری وقت میں کر لیا۔ اب سحری کو آخری وقت کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ 4 بجے ہم سحری کرنے بیٹھے، 5:09 پہ وقت ختم ہو رہا ہے، تو اس کا وقت کتنا قیمتی ہے۔ اگر ہم 4 بجے اٹھتے ہیں، 4:30 بجے اٹھتے ہیں، اٹھتے ہی 2 رکعت نماز تہجد پڑھتے ہیں، یہ بھی اجر ہمارے لیے لکھ دیا گیا کہ آپ نے اگر 2 رکعت نماز تہجد کے پڑھے، اور وہ پھر وقت کیسا ہے، وہ 1/4 حصہ رات کا ہے کہ فرشتہ آسمان سے ندا لگا رہا ہے کوئی بندہ صحت مانگنے والا،
ہے کوئی بندہ روزی مانگنے والا، ہے کوئی بندہ عمر میں برکت مانگنے والا، ہے کوئی بندہ پریشانیوں کو دور کروانے والا، آسمان سے ندائیں لگ رہی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے محبوب نے اپنی امت کے لیے کتنی مہربانیاں پیدا کی۔ میرے بھائیوں دوستو، ہمیں دین اسلام تو یقین جانیے خواب بن کے ہمیں مل گیا، ہم تو مسلمان ہی کے گھر میں پیدا ہوئے اور الحمدللہ دین ہمیں مل گیا۔ اصل قربانیاں تو صحابہ اکرام کی ہیں کہ جو شہید بھی ہوئے، جنہوں نے کتنی محنت دین اسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت۔ تو آپ یہ دیکھیے اس محنت کے عوض آج ہمیں کیا ملا؟ آخری امت کو انعام کیا ملا؟ آخری امت کو انعام یہ ملا، الصلاۃ معراج المومنین، کہ دیکھو معراج والے دن اللہ نے اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ دیا۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ نبی کی آخری امت، حالانکہ 300 سال پہلے آپ کی بات ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ سے 300 سال کے بعد دنیا میں آئے، لیکن 300 سال بعد پہلے پتا تھا کہ یہ امت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 5 نمازیں پوری نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کے محبوب نے کہا کہ موسیٰ اب میں نہیں جا سکتا، اور اللہ کے دربار سے کیا ند آئی؟ اے میرے محبوب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے امتی 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب۔ تو اس سے بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے کوئی ہے؟ اور اب رمضان کا مہینہ ہے میرا بیٹا، یہ رمضان کا مہینہ قیمتی مہینہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سال رمضان کتنی اسپیڈ سے گزر گیا۔ آج جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ رحمت کا عشرہ بھی ختم ہو گیا، صبح ہم سحری کریں گے 10ویں روزے کی سحری کر لیں گے، یعنی کہ اتنی اسپیڈ سے رمضان گزر رہا ہے۔ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء سے میں نے یہ بات سنی ہے، مفسرین سے ہی میں نے بات سنی ہے، وہ کہتے ہیں یہ زمانہ آخری۔ حالانکہ یہ بھی مفتی صاحب بیٹھے، یہ بھی یہیں سے فارغ ہے، یہ بھی بیٹھے، یہ بھی بیٹھے، میں تو جاہل آدمی ہوں، لیکن یہ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے، یہی بات ہے۔ سنا میں نے مفسرین سے، بڑے بڑے علماء سے، بڑے بڑے جیت قسم کے کہتے ہیں کہ یہ آخری دور۔ تو جب کوئی بات کہہ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا، تو اس وجہ کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنی ہوگی۔ اللہ کے محبوب کی اسوہ حسنہ والی زندگی کتنی پیاری، اتنی پیاری آپ نے زندگی ہمیں بتا دی۔ دیکھو یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو یہ ہو جائے گا، یعنی سارے کاموں کو آسان کر دیں، کوئی کام مشکل نہیں، یقین جانیے۔ لیکن ہم نے سارے کام مشکل پیدا کر لیے، کیوں کہ ہمارے اندر سے اتفاق ختم ہو گیا۔ جب اتفاق ختم ہو جائے وہاں دنگا فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں جھاڑو ہے نا، اس کے تنکے بندے ہوئے تو کتنی اچھی صفائی کرتی ہے وہ، آپ نے دیکھا نا، جھاڑو کے تنکے بنے ہوئے اس کے اندر کتنی مضبوط رسی بنی ہوئی، آپ اس سے صفائی کرو کتنی خوبصورت صفائی کرے گی وہ۔ اور آپ نے اگر اس کی ڈوری کاٹ دی تو وہ جھاڑو صفائی نہیں کرے گی، وہ جھاڑو کا اتنا کچرا ہوگا کہ آپ وہ اٹھا کے ٹنگ آ جاؤ۔ تو ہمارے اندر جب اتفاق ختم ہو گیا تو میرے بھائیوں آج وہ دنگے فساد ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں اللہ نے تو 1400 سال پہلے اپنے کلام اللہ میں ہی کہہ دیا تھا، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں انہوں نے ایسا کام کر دیا اندر ہی اندر کہ آج دین اسلام مسلمانوں کے اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا مشکل پیدا ہو۔ حالانکہ یہودی اگر یہودی کو دیکھے نا تو اس کو گلے لگاتا ہے، اگر یہودی کا کتا بیمار ہو جائے تو وہ اسپتال میں شور مچا دیتا ہے۔ یہ کتے کی اہمیت کیا ہے ہماری نظر کے اندر؟ ایک جانور ہے، پلیت جانور ہے، حکم ہے اس کو گھر کے باہر پالنے کا حکم ہے اس کا، لیکن وہ ذرا سا تکلیف میں آ جائے تو یہودی اسپتال ہلا دیتا ہے۔ جب وہ ایک جانور کے لیے اسپتال ہلا رہا ہے تو انسانیت ان کی کتنی اوپر ہے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے کیا حال، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے، کوئی کیسا پڑا ہوتا ہے،
لوگ دیکھتے ہوئے جاتے اٹھاتے نہیں. کیوں؟ ہمارے یہاں بہت ایسا ہے کہ اگر ہم نے اس کو اٹھا کے لے گئے تو پتہ چلا ہم ہی پھنس گئے. ہم ہمدردی کرنے گئے، وہ ہمدردی ہمارے گلے پڑ گئی کہ تم ہی قاتل ہو. تو میرے بھائیوں دوست، جب ساری چیزیں اندھی ہو جائیں تو پھر انسان کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے. جب وہاں انسانیت ختم ہو جائے تو پھر وہاں افراتفری مچ جاتی ہے. تو میرے بھائیوں دوستو، یہ افراتفری تو ہم ہی ختم کر سکتے ہیں. اب نہ کوئی نبی آئے گا، کوئی فرشتہ آئے گا ہمارے لیے کوئی ایسی چیز آسمان سے لے کے یہ عمل کر لو تو ساری افراتفری ختم ہو جائے گی. یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، آپس میں نا اتفاقیاں ختم کر دو، یہ عمل کر لو تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. وحی کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے جانے کے بعد سے ختم ہو چکا ہے. آپ نے جو درس دیا ہے اسوہ حسنہ والی زندگی، آپ نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا. کاش ہم ان سب چیزوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں تو الحمدللہ ہمارے ملک سے افراتفری ختم ہو جائے گی. آج ہماری کراچی کا پرسان حال کوئی گٹروں کے اندر یقین ڈالیے بچے جاتے ہیں، بچے گرتے ہوئے دیکھیں، بائکیں پھنس جاتی ہیں، مستورات بیٹھی ہیں. کتنا برا حال ہے. کوئی پرسان حال ہے؟ کوئی پرسان حال. اور کس جگہ کو پرسان حال نہ ہو تو وہ جگہ بنجر بن جاتی ہے نا بھائی. ایک زمین آپ نے خریدی، اس کو لے کے چھوڑ دی، اب آپ اس کی دیکھ بھال نہیں کرو گے، وہ بنجر ہوگی، ہریالی نہیں ہوگی. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے کراچی کا کیا حال، بنجر ہی ہو رہا ہے نا. جہاں دیکھو کوئی جگہ ہے، مسجدوں کے پاس گھٹنوں تک گٹروں کا پانی ہے. یقین جانو نماز ہی مسجد میں نہیں جا سکتی. کتنا برا حال ہے. تو میرے بھائیوں دوست، کاش اللہ تعالی ہم میں اتفاق پیدا کر دے. کاش ہم اپنے دلوں کو صاف کر لے. اپنے دلوں کے اندر سے، اپنے جو دلوں کے اندر جو کالی کالی کیفیت ہے برائی کی، غیبت کی اور یقین جانیے منافقت کی، وہ ختم کر دے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لے، ہمارے سارے کام ہو جائیں گے. آج یہ دیکھیے یہود و نصارہ ہم سے بہت آتے. اگر کوئی یہودی آپ سے وعدہ کر لے گا نا، آپ نے اس سے یہاں کمپیوٹر پر بیٹھ کے کام کیا ہے، کوئی آج کل جو کام چل رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 3 دن بعد آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالر آ جائیں گے. اور 3 دن بعد کیا ہو جاتا ہے؟ آ جاتے نا. جو آج کل جو کام کر رہے ہیں نیٹ کے اوپر، اور ہمارا کوئی ہوئے تو وہ تو ٹوپی گھما کے بھاگ جائے. یہی حال ہے نا. وہ یہودی ہو کے آپ سے وعدہ کر رہا ہے، نیٹ پہ بچے کام کر رہے ہیں آج کل بیٹھ کے، اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے نا پیسے، وہ جس دن کہتا ہے 20 دن وہ پیسے موجود ہو جاتے ہیں. اور ہم یہاں مسلمان دبئی میں کسی سے کام کر لے اور دوسرے مسلمان سے دبئی میں اس کو پیسے بھیج دے، وہ کہتا ہے پہلے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈالو، پیسے ڈال دو، مال نہیں آ رہا، اس نے اپنا نمبر ہی بند کر دیا. کتنے ایسے واقعات ابھی کے موجود ہیں. ہم سے اچھا کون ہے؟ ہم سے اچھا کون ہے؟ اللہ جن کو کہہ رہا ہے یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. لیکن آج وہ لوگ ایسے وعدے کے پابند ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو شرمسار کر دیا. ہم دھوکہ دینے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے، ٹوپی گھمانے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے، دھوکے سے بال بیچنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے. ہمارے حکم تو یہ ہے کہ اگر تمہارے پنکھا بیچتے ہو، مثال ہے اس پنکھے کے اندر کوئی خرابی ہے تو پہلے گاہک کو بتاؤ کہ اس پنکھے کی خرابی یہ ہے، یہ چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے. اور ہماری یہاں سن کیا ہے، اسی پنکھے کو سب سے مہنگا کر کے بیچے. تو پوچھ کر اس سے زیادہ اس سے ہوگی، آپ سے ہوگی نا. تو میرے بھائیوں دوست، اللہ نے جنت کس کے لیے بنائی؟ جواب تو کچھ یاد نہیں. کس کے لیے بنائی؟ مسلمانوں کے لیے بنائی نا. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، ایک ایمان والو.
ہم کتنے 30-35 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم میں سے کوئی بے ایمان بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ؟ کوئی بے ایمان بیٹھا ہوا ہے؟ ہم سب کون ہیں؟ کلمہ پڑھا ہوا ہے نا ہم نے. تو یہ اللہ مخاطب بھی ان سے ہے. اور پھر ایک جگہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو. اب وہ لوگ کون ہے؟ وہ بھی خاص ہو. جب اللہ ہم پہ اتنا مہربان، اتنا شفیق ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے لبادوں کو کیا حال ہو گیا. سورہ وتین کے اندر ہے نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اتنا خوبصورت، اتنا پیارا سانچے میں ڈھالا ہے، اتنا خوبصورت بنایا کہ یقین جانو چاند اور سورج مان پڑ جائے انسان کے آگے. لیکن ہمارا لبادہ کیا ہے؟ دوسرا ہو چکا ہے. اسپتال ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، جاتے ہیں، جب گھر سے جاتے ہیں تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، جیسے ہی جا کے اسپتال کی وردی پہنتے ہیں تو ہمارے اندر انسانیت ختم. پہلے بھائی مردہ جب دیں گے جب پہلے پیسے جمع کراؤ. علاج جب شروع کریں گے جب پیسے جمع کراؤ گے. پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ڈالتے رہو، ابا کا علاج چلتا رہے گا. پیسے آپ نے روک دیے، علاج ختم. یہ کہاں ہو رہا ہے؟ باہر ممالک کو تو نہیں ہو رہا ہے، ہمارے یہی ہو رہا ہے. تو میرے بھائی اور دوست، وہی بات آ گئی کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا نا، اس دور کی تو میں بھی، آپ نے منع فرما دیا دور کی. تو میرے بھائی، جو بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو نہیں بچا وہ نقصان دے رہا. جنت بنا ہی اللہ نے ہم سب کے لیے، جنت بنا ہی ہم سب کے لیے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں لکھا کہ دیکھو مسلمان میں اور غیر مسلم میں کتنا فرق. ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا، انتقال سے پہلے اس کا دل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بس نیت ہے کہ میں شہد پی کے مروں، میں شہد پی کے مروں. اور اللہ نے حکم دیا اسرائیل کو اس کی روح قبض کر، بغیر شہد کے ہی روح قبض کروا دی. ادھر ایک یہودی کا انتقال ہوا، یہودی کے اللہ کا مرنے سے پہلے میں ساری چیزیں کھاؤں گا. اللہ نے فرمایا تو جو کہتا سب کھلاؤ، یہ جو مانگتا ہے سب چیزیں اس کو کھلاؤ. جب اس کو کھلا دیا وہ سیر ہو گیا، کہا کہ اس کی روح قبض کر. ادھر یہودی مر گیا، ادھر مسلمان کا انتقال ہو گیا. تو فرشتے نے پوچھا یا اللہ، مسلمان تو مرنے سے پہلے خواہش تھی کہ یہ شہد میں چاٹ کے مر جاؤ، اور یہودی کی خواہش یہ تھی کہ میں یہ سارے معاملات کر لوں. آپ نے مومن مسلمان کو کہا کہ اس کی روح قبض کر لو، اور اس کو آپ نے ساری دنیا کی نعمتیں کھلا دی. تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ہم نے یہود و نصارہ کے لیے ہی دنیا میں جنت بنا. جنت ان کی دنیا کے اندر ہی ہے، ساری مال دولت ہر چیز ہم ان کو دیں گے. اور ہم نے مومن مسلمان کے لیے جنت بنائی. تو اس لیے اس کو شہد نہ پلا کے ہم نے بتایا کہ دیکھو یہ مسلمان جنت میں جا کے شہد پیا، یہ جنتی ہے. اور یہ یہودی مرا، اس کو دنیا کی اتنی نعمتیں دے دو، بس اس کے لیے یہی کافی ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں دوست، جب یہ سب باتیں ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں مل کے رہو، آپس میں کھاؤ پیو عیش کرو، اپنے ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرو، چھوٹوں سے محبت کرو. دیکھو سب سے پہلے ہم اپنے گھر کو صحیح کریں گے، ہمارا گھر صحیح ہوگا تو باہر خطوں کو صحیح ہو جائے. پہلے انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میں پورا بعمل ہوں، میں عمل اس قابل کر رہا ہوں کہ سامنے والے کو تنقید کروں تو میری بات کے اندر اثر آئے. آج اثر کیوں نہیں ہے؟ لوگ بیان کرے جا رہے ہیں، دھما دھم بیان، وہ چیخ کے بیان 2-3 گھنٹے کا. اثر کیوں؟ اثر نہیں. اثر کیوں نہیں؟ اخلاص ختم ہو، اس دل کے اندر سے اخلاص ختم، محبت ختم ہو گئی، پیار ختم ہو گیا. ہر انسان بولنا بس کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے آ جائے.
تو میرے بھائی محبت اخلاص. ہمارے حضرت جی تو سخت، اگر ہم کبھی کہتے تھے نا کہ حضرت جی دعا کر دینے کام پھنس گیا تو ہمیں گالیاں بکتے تھے. کہتے ہم تمہارے باپ کے نوکر نہیں، ہم تمہاری دعا کریں. تم اپنا عمل ہمیں ایسا کر کے بتاؤ، اپنا عمل ایسا کر دو کہ ہمارا دل بھی تمہیں خود بخود دعا دے اور ہماری زبان بھی تمہیں دعا دے. تو آج ہم اس قابل ہیں کہ کوئی ہمیں دعا دے ہے؟ ہم کو ایسا کام ہی نہیں کرتے. کام ایسا کرتے کہ سامنے والا الٹا ہمیں برا کہتا. ماں باپ کچھ کہہ دے تو ان کو الٹا جواب دے دیتے. سب سے بڑا فکریہ لمحہ فکریہ تو یہی کہ پہلے اپنے گھر کو صحیح کرے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. اور کوئی لمبی چھوڑی تقریر نہیں ہے. میرا بیٹا جس نے اپنے گھر کو سنبھال لیا وہ کامیاب ہو. گھر کے سربراہ نے اپنے گھر کو سنبھال لیا، ہم کامیاب ہو گئے. اولاد بھی کامیاب، اس کی آنے والی نسلیں بھی کامیاب ہو گئی. اگر ہم نے اپنے گھر کو نہیں سنبھالا نا تو باہر والا کوئی گھر کو نہیں سنبھال سکتا. اور اتنی سی بات ہے، رحمت کا اشرا گزر گیا، دیکھو کتنی جلدی گزرا. پتا بھی ہے رات کو سوئے، صبح سحری کری، پھر نماز پڑھی، پھر ختم، پھر تراویح پڑھی، پھر دوسرا روز آ گیا. آج یہ دیکھیے کہ مغفرت کا اشرا لگ گیا، دوسرا رمضان کا اشرا شروع ہو گیا. پہلا اشرا اتنی اسپیڈ سے ختم ہوا، برکت ختم ہوگی نا بھیا، برکت ختم ہوئے. دن ہفتے میں چلا گیا، ہفتہ مہینے میں چلا گیا، سال تو مہینے کے برابر ہے. ابھی رمضان گئے تھے، پچھلے رمضان یہیں بیٹھ کے میں نے بیان کیا تھا، کتنی جلدی رمضان آئے. تو میرے بھائیوں دوستو، جب برکت ختم ہو جائے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کے دربار میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تو برکت دے، تو اپنی رحمت سے ہمیں برکت دے. اور رمضان کا مہینہ تو حقیقت میں دعاؤں کا مہینہ ہے. اس میں جتنی دعائیں کی جائیں کم ہیں. افطاری میں چلتے پھرتے، روزے دار کا چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، کاروبار کرنا سونا، سارا کا سارا عبادت میں لکھا جا رہا ہے. عبادت میں لکھا جا رہا ہے. فرشتے کی قلم رکی نہیں رہی. روزے دار سو رہا ہے لیکن فرشتہ لکھ رہا ہے عبادت. یہ سو رہا ہے اس کی خدمت کو. کیوں؟ کہ اس نے اللہ کے حکم کو مانا ہے اور اس نے اللہ کے لیے اپنی ساری دن کی مشقت کی، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، کھانا بھی نہیں کھایا، پیاس کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا. یہ اللہ کا مہمان ہے. اب وہ اس کی خدمت کر رہے ہیں فرشتے، نظر نہیں آ رہے لیکن عبادت میں لکھا جا رہا ہے. عبادت کیا ہے؟ عبادت لکھ دو بھائی. وہ فلاں بندہ ماشاءاللہ روزدار ہے، اس کو عبادت کا ثواب دے. روزے دار چل رہا ہے، پھر رہا ہے، عبادت، کاروبار کر رہا ہے، عبادت. تو میرے بھائی اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی ہماری. ہم ایسے نبی کے امتی ہیں، آپ یقین جانو کہ ایک ایک سانس کے اوپر اللہ ہمیں بخش رہا ہے، ہمیں معاف کر رہا ہے. ہم ایسے نبی کے امتی ہیں، ایسے نبی کے امتی. لیکن افسوس، علماء صلاح کی باتیں سنتے ہیں، سننے کے بعد 10-5 منٹ کا اثر ہوتا ہے، باہر نکلتے ہیں، ٹھٹا تمسکرہ کرتے ہیں، پان کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، میم پوری کھاتے ہیں. وہ ساری جو باتیں تھیں وہ سب برباد. کیوں؟ ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہو. جب انسانیت ختم ہو جائے تو میرے بھائیوں پھر وہ بنجری ہو جاتا ہے. پہلے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا. اپنے جسم میں جتنی کمیاں ہیں، اپنے جسم کے اندر جو بے برکتی ہے، اپنے جسم کے اندر جو بنجر پنا ہے، اسے ختم کر دیں گے نا انشاءاللہ، تو سامنے والا پھر ہم کو دیکھ کے خود بخود ہماری طرف دوڑے گا. یہی بات ہے نا. اللہ والے پتہ ہے پارس کے ہوتے جو ان کو ہاتھ لگاتا سونے کے اوپر. یہ اللہ والوں کی مثال دے رہا ہوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر 1,24,000 قوموں پہ صحابہ کرام آئے اور سارے کے ساری کون ہے؟ فی الجنہ. سب کون ہے؟ سب جنتی ہیں. آج تک کبھی آپ نے سنا ہے توبہ نازل کوئی صحابی جنتی نہیں ہے؟
آپ نے سنا ہے؟ اور سونے پہ سہاگا موضع کیا ہے؟ اللہ کے وہ فرما رہے ہیں دیکھو یہ 10 صحابہ ہیں نا، یہ چلتے پھرتے عشرہ مبشرہ آئیں گے دنیا میں چلنا ہے، پھر کہا کہ عشرہ مبشرہ یہ چلتے پھرتے جنتی، جنت کی بشارت دیتی. تو میرے بھائیوں دوستو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا وہ جنتی، اور ان کا امتی ہے وہ بھی جنتی ہے. تو یار اس سے بڑی کوئی بدنصیبی کی بات ہے کوئی بدنصیبی؟ تو میرے بھائیوں کاش ہم صحیح معنوں کے اندر امتی بن جائے. رمضان کا مہینہ درس تو یہی دیتا نا، یہ صبر کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے. جس نے اس مہینے میں صبر کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پروانے دے دیتا ہے. صحیح ہے. اور پھر دیکھیے کہ آخری عشرہ بھی دوزخ سے خلاصی کا اللہ نے رکھ دیا، جہنم سے خلاصی کا رکھ دیا. اب اس سے بڑی کیا بات ہو؟ تو میرے بھائی کوئی مشکل کام نہیں ہے، دین کوئی مشکل نہیں ہے واللہ، بس سمجھنے کی دیر. دین آسان ہے. مخمل کا قالین 10 کروڑ کا ہے نا، وہ نرم ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ دین آسان ہے ہمارا. پر سمجھنے والے ہوں، علماؤں کی خدمت میں بیٹھو، علماؤں کی عزت، مفتیوں کی عزت کریں گے کامیاب ہو جائیں گے. ان سے مسئلے مسائل پوچھو کامیاب ہو جائے. تو یہی سب سے بڑا عمل ہے. علماؤں کی صلحوں کی اپنے گھر میں بٹھا کے انہیں کھانا کھلاؤ. ایک عالم 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے. اور ایک حدیث تو ایسی ہے کہ عام آدمی بھی دوسرے عام آدمی کو جنت میں لے جائے گا. وہ کیسے؟ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اب یہ جنت کے اندر جا رہا ہے، اس کا بچہ مجھے یہ برابر میں اس کا پڑوسی مل گیا، یہ اس کو یاد دلا رہا ہے کہ میں نے فلاں وقت تمہیں یہ چیز دی تھی، فلاں وقت میں نے تمہیں یہ وضو کا پانی دیا تھا، فلاں وقت میں تمہارے کام آیا تھا، تم مجھے بھول گئے. اس کو فوراً اللہ کی طرف سے ادا ہے کہ ہاں یار. بولے گا تو پھر تم جنت میں جا رہا ہو اور میں جہنم میں، کیا مجھے نہیں لے آؤ گے؟ بولے گا چلتی بھی چل. یہ عام آدمی کی بات ہے، یہ کسی اس کی بات نہیں ہے، صرف عام آدمی کی بات. ہمارا کاش عمل ایسا ہو جائے، ہم ایک دوسرے کو نیکی والی بات بتائیں، اچھی باتیں بتائیں. تو میرے بھائیوں یہ بھی ہمارے لیے آخرت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. لائٹیں بند کر دیں.